وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہے ولی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا شروع کر لیتے ہیں، ہم پھر جوائن کر لیں گے، پتہ تو ہے میسج کر دیا میں نے روم میں۔ شروع کر لیتے ہیں، بک شیئر کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو گو تھرو تو کرنا ہے، چاہے آپ کو پہلے سے آتا بھی ہے، لیکن ایک دفعہ اس کو گو تھرو کریں گے، اور کچھ نئی چیزیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایڈوانس لیول ہے، ذرا بیسک نہیں ہے نا۔ تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان میں 6 حروف ایسے ہیں جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہو کر اس کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، جبکہ خبر اپنی اصلی حالت میں ہی رہتی ہے۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ اس کے 2-3 نام ہیں، حروف مشبہ بالفعل یا انا و اخواتها، انا اور اس کی بہنیں۔ مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ فعل سے ملتے جلتے ہیں، معنی میں ملتے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ فعل ماضی سے ان کا بہت ملتے جلتے ہوتے ہیں، تاکید بھی ہوتی ہے ان میں۔ اچھا، ان میں سے ایک حرف انا کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، لہٰذا باقی حروف کے عمل کو سمجھنے میں ہمیں مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ انا جو عمل کرتا ہے یہ بڑی بہن ہے، بڑی سسٹر ہے جو یہ عمل کرتی ہے یا کرتا ہے۔ اچھا، اس میں ان کو اخواتها کیوں کہتے ہیں؟ کچھ سمجھ آتی ہے؟ انا کی بہنیں، ہا کیوں ضمیر آئی ہے انا کے لیے نا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اخواتو جو ہے وہ نہیں ہے، نہیں، وہ اخوات کی طرف تو نہیں جا رہی نا، ہاں اچھا انا کی وہ تو طرف جا رہی ہے۔ انا کی طرف جا رہی ہے۔ تو انا چونکہ جتنے بھی حروف ہوتے ہیں نا عربی زبان میں، چاہے وہ الفابیٹس ہوں، چاہے وہ حروف تہجی ہوتے ہیں نا، وہ ہوں یا پھر کوئی بھی اور حروف ہوں جو مؤنث ہے۔ ہاں وہ مؤنث ہے۔ جیسے ہم سمائی مؤنث کہتے ہیں تو اس میں جو گروپس بناتے ہیں نا، اس میں ایک گروپ یہ بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو آپ کے حروف تہجی ہیں نا، اور جو بھی حروف ہیں سارے، جیسے انا اور اس کی بہنیں، کانا، کانا جو ہے وہ تو خیر فعل ناقص ہوتا ہے، لیکن اسی طرح سے جو آپ کے حروف جارہ ہوتے ہیں، عاطفہ ہوتے ہیں، یہ سارے حروف ہوتے ہیں نا، تو یہ سب مؤنث ہوتے ہیں۔ کانا وغیرہ وہ فعل ناقص ہوتے ہیں، صحیح۔ اچھا، انا جو ہوتا ہے اس کا مطلب دونوں کا سیم ہے، انا اور انا کا، لیکن انا جملے کے شروع میں آتا ہے، جبکہ فروزہ بھی آ گئی ہیں، جبکہ انا جملے کے درمیان میں۔ اب یہ دیکھیں، انا جو ہے نا وہ جملے کے، ہمیشہ آپ نے پڑھا ہے انا کا اسم ہوتا ہے، انا کی خبر ہوتا ہے، مبتدا کے شروع میں تاکید کے لیے آتا ہے، بٹ انا جو ہوتا ہے کبھی شروع میں نہیں آتا، وہ درمیان میں آتا ہے، اس کے پیچھے کوئی جملہ ہوتا ہے پہلے سے، پھر وہ درمیان میں آ کے وہ پچھلے والے جملے کا، جیسے اسم موصول ہوتا ہے نا تو وہ آگے اس کا ایک صلہ ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ مل کے تو وہ کیا بن رہا ہوتا ہے؟ پچھلے جملے کا کوئی پارٹ بن رہا ہوتا ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح انا اپنے بعد والے جملے کے ساتھ مل کے، ظاہر ہے وہ انا کے بعد جملہ اسمیہ ہی ہوگا نا، نہیں ہو سکتا فعلیہ، کیونکہ فعلیہ پہ تو انا آ ہی نہیں سکتا، اس میں تو آنا ہی کس پہ؟ حروف مشبہ بالفعل تو جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں، فعلیہ پہ تو آتے ہی نہیں۔ ہاں اس سے پہلے جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انا اس جملہ اسمیہ کے ساتھ مل کے آنے والے کے وہ کیا کرے گا؟ یہ اشہدو میں آپ دیکھ لیں، انا ضمیر فاعل ہے، تو یہ اس کا بن کے یہ محلاً منصوب ہو کے انا پلس اس کے آگے جو جملہ اسمیہ آ رہا ہے نا، اس کا اسم اور خبر کہہ لیں نا، انا کا اسم اور اس کی خبر کہہ لیں، تو وہ مل کے تو اس کا فی محلی نصب کیا بنے گا؟ وہ اس کا مفعول بنے گا، سمجھ آئیے؟ اس کا مفعول بن جائے گا، محل جملے کا کوئی اپنا اعراب نہیں ہوتا ہے، جملے کا اعراب جو کچھ وہ بن رہا ہوتا ہے نا اس کو وہی اعراب دے دیتے ہیں، حال بن رہا ہے تو منصوب کر دیں گے، خبر کر رہا ہے تو بن رہا ہے تو مرفوع دے دیں گے۔ اب یہاں پہ وہ مفعول بن رہا ہے تو مفعول تو منصوب ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ جو ہے یہ فی محلی نصب جو ہے اس فعل اور فاعل کا مفعول بنے گا، کیونکہ یہ جملہ ہے، جملے کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ پورا ایک جملہ ہے اور جملہ اسمیہ ہے، اس کو جملہ اسمیہ ہی کہیں گے، چاہے مبتدا مؤخر ہو جائے اور خبر مقدم ہو جائے تب بھی وہ جملہ اسمیہ ہے، چاہے ان کے اوپر انا داخل بھی ہو جائے تب بھی وہ جملہ اسمیہ ہی کہلائے گا، وہ جملہ ہی کہلائے گا۔ جملہ ہوتا ہے کمپلیٹ سینٹینس،
اور جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. پھر ہم اس کو فی محل نصب اس کو مفعول بنائیں گے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نیز انا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ لام تاکید بھی استعمال نہیں ہوتا. انا کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انا کی خبر پہ جسے لام مزالکہ بھی کہتے ہیں نا, جی سمجھ آئیے, وہ اس کی خبر پہ آ جاتا ہے. انا کی جو خبر ہوتی ہے اس کے اوپر لام مزالکہ آ جاتا ہے. بلکہ خبر پہ نہیں آتا. ایک بات اس میں نوٹ کریں جو نہیں بتاتے ٹیچر, اور یہی کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ یہ جو بات جو خبر ہوتی ہے اس کے اوپر لام آتا ہے نا, لام تاکید لام مزالکہ آتا ہے. اس میں یہ ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ جو بھی بعد میں ہوگا نا اس کے اوپر وہ لام داخل ہو جائے گا. چاہے مبتدا مؤخر آ رہا ہے تو اس پہ وہ لام داخل ہو جائے گا. یہ ہم نے پڑھا بھی ہے پیچھے جب ہم نے جملہ اسمی میں تاکید پیدا کی تھی نا, تو وہ ہم پڑھ کے بھی آئے ہیں. مبتدا مؤخر کے اوپر بھی لام داخل ہوتا ہے, اور اگر خبر بعد میں آ رہی ہے جو بعد میں آئے گا اس کے اوپر لام مزالکہ آ جائے گا, چاہے وہ مبتدا مؤخر ہے چاہے خبر ہے. چاہے خبر ہے, جو بھی بعد میں اس کے اوپر سمجھانا ہے. کیونکہ یہ اصل میں لام الابتدا ہوتا ہے, یہ شروع میں آتا ہے, جملہ اسمیہ کے شروع میں آتا ہے تاکید کے لیے. لیکن جب ڈبل تاکید لانی ہوتی ہے تو پھر انا بھی لاتے ہیں. تو انا پھر کیا کرتا ہے, اس مبتدا پہ دونوں نہیں آ سکتے. انا جب آتا ہے تو اس کو وہ دھکا دیتا ہے اور وہ خبر پہ چلا جاتا ہے. اس لیے اس کو سکیٹنگ لام, ڈسپلیسڈ لام بھی کہتے ہیں, سکیٹنگ لام بھی کہتے ہیں. لام مزالکہ, مزالکہ کا بھی یہ ازالہ کا زئی لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. وہ اسی مزالکہ کا مطلب رہتا ہے کہ جو پھسلنے والا ہے, جو ادھر سے ایک اور نام کیا بتایا آپ نے؟ لام تاکید, جس کو آسانی کے لیے لام تاکید کہہ دیتے ہیں. اب مشکل نام نہیں اسٹوڈنٹ کو یاد ہوتے تو لام تاکید کہہ دو, ٹھیک ہے. تو اس کو لام تاکید کہتے ہیں جو کہ خبر پہ آتا ہے یا مبتدا مؤخر پہ آتا ہے. اصل جگہ اس کی اصل اس کا نام لام الابتدا ہوتا ہے. لیکن جب اس کو آ کے انا یا انا کے ساتھ تو وہ آتا ہی نہیں ہے, یہ بتا دیا نا انہوں نے, انا کے ساتھ تو آتا ہی نہیں, انا کے ساتھ آتا ہے. تو انا کی جو خبر ہے اس کے اوپر آ جائے گا. اچھا جی, اس کے بعد کانا آ گیا. کانا جو ہے یہ ہوتا ہے جیسے کاف بیتا کالی فی بھی ہم نے پڑھا. تو کاف کیا ہوتا ہے؟ حروف تشبیہ ہوتا ہے, یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے سملر, ہے نا. تو اس کے اندر کانا اور کا میں تھوڑا سا, کانا جو ہوتا ہے اس میں زیادہ جوڑ گیا, تشبیہ زیادہ ہوتی ہے اس میں. یہ حرف تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کانا کی بات کریں, یہ حرف ہے, ٹھیک ہے, مؤنث ہے, سمائی مؤنث ہوتے ہیں. عرب ان کو مؤنث کہتے ہیں تو ہم بھی مؤنث کہتے ہیں. اس میں یہ کوئی علامتی مؤنث نہیں ہے, یہ سمائی مؤنث ہے. سمائی وہ ہے جو کہ جس کو عرب مؤنث کہتے ہیں, جیسے شمس کو بھی مؤنث کہہ دیتے ہیں, آسمان کو مؤنث کہتے ہیں, نفس کو مؤنث کہتے ہیں. اچھا, اب یہ کیا ہے, یہ حرف تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. حرف جر کا کے مقابلے میں اس کی تشبیہ قوی تر ہوتی ہے. کا کی ذرا کم ہوتی ہے تشبیہ, اس کی زیادہ ہوتی ہے. اچھا, کبھی زن اور گمان کے معنی میں بھی آتا ہے, زن کے اور گمان کے. زن اور گمان, ٹھیک ہے, دونوں کا مطلب ایک ہی ہے, زن اور گمان. تو یہ زن اور گمان اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے, یہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس کے معنی میں بھی یہ قرآن مجید میں یوز ہوتا ہے کانا, ٹھیک ہے. اور کانا کے بعد بھی کیا آتا ہے؟ جملہ اسمی آتا ہے, اور اس کو یہ اون کر کے اپنا اسم بنا لیتا ہے خبر. یہ کانا کا اسم ہو گیا, یہ کانا کی خبر ہو گئی. اور وہی جو انا عمل کرتے. یہ کوشچن ہے. جی بولیے. زن اور گمان کو عربی میں ہم اردو کے حساب سے نہیں لیتے نا, ان کو یقین کے معنی میں لیتے ہیں. نہیں, اس میں فرق ہے. دیکھیں, زن کا مطلب, زن کے دو معنی ہوتے ہیں. زن کا معنی آپ نے خود ہی بتا دیا کہ زن کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے. لیکن یقین کب ہوتا ہے؟ جب اس کے بعد انا آتا ہے. اچھا, جب انا, اس کو نوٹ کریں کیونکہ یہ آتا ہے, سورۃ البقرہ میں ہی آتا ہے. ان کو یقین ہے کہ وہ کیا ان کا رب کیا ہے, مجھے وہ آیات اب یاد نہیں ہے. سورۃ البقرہ کی بالکل بہت پیاری ہے, انہم ملاقو ربہم. ہاں, یہ میں نے آپ کو شاید بتایا بھی تھا جب میں آپ کو تفسیر کا کوسچن ریویو کرواتی ہوں, تو میں نے لازم بتایا اس کا ترجمہ دیکھو کتنا یہاں پہ آ رہا ہے, پاورفل ترجمہ ہے. زنا کے بعد انا آ جائے تو اس کا مطلب یقین, اور انا نہ آئے تو زن کا مطلب گمان.
अच्छा समझ गया, अभी पढ़ लेंगे। जब आप अन्ना देखेंगे ना तो फिर आप देखिए आपके क्वेश्चन से कितना वो होता है, वैसे शायद मैं ना बता, लेकिन मैं एक इसमें और पॉइंट भी ऐड करूंगी अभी, ठीक है? आप इसको लिख लें तो बाद में एक पॉइंट में इसी के मुतालिक नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं वो बता दूंगी आपको यहीं पे। और मैंने आपको कल परसों भी वो बताया, सिर्फ रिवीजन के तौर पे मैं बताऊंगी अभी। बिल्कुल जी। साइमा को नहीं पता, नहीं इसको पता चल जाएगा। ठीक ठीक। तो जन्ना के बाद अन्ना आए तो उसमें यकीन के मानी है, अगर जन सिर्फ जन्ना आए तो उसमें गुमान के मानी होते हैं। अच्छा जी, इसको कुरान मजीद में चेक भी करना है। तो यहाँ पे तो कान्ना की बात हो रही है ना, तो हम किधर निकल गए? कान्ना का इसम और कान्ना की खबर, वही इसम मंसूब होगा, खबर मरफू होगी। और मीनिंग आप देख लें, इसका मानी होता है गोया के। गोया के का मतलब होता है, यहाँ पे गालबन का मानी है, यहाँ गुमान है, मेरा गुमान है कि तुम पाकिस्तान से हो। यहाँ यकीन नहीं है, यहाँ यकीन भी नहीं है, गुमान है, ठीक है? वो कह रहे हैं ना कभी कभी जन और गुमान के मानी में भी आता है। मेरा जन है कि तुम पाकिस्तान से हो, मेरा गालिब गुमान है कि तुम, बहुत से लफ्ज हम यूज कर लेते हैं उर्दू में। मेरा जन के साथ कुछ और भी लफ्ज यूज करते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। जन गालिब कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं, कि मेरा इस तरह से कुछ कह के उर्दू में कहते हैं कि गालिब गुमान, और इस तरह से होता है। बहरहाल ये समझ आ गया आपको। ज़मीर भी हो सकती है, उसका इस्म और खबर भी हो सकती है। अच्छा भी मैं ये वाला खोल लेती हूँ, ये भी उल्टा हुआ गोया कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया ना। अच्छा इसको मैं करती हूँ जरा, रोटेट व्यू क्लॉकवाइज। ये हमने पढ़ लिया ना, तो चलें देखते हैं क्या होता है। रूह मुशब्बह बिल इसमें एक पेज उल्टा है ना, उसको सीधा करना है। अच्छा ये हम पढ़ रहे हैं, अब उल्टा पेज आगे वाला उल्टा हुआ है, इसको सीधा करना था मुझे, एक्चुअली उसको कर दिया मैंने। रोटेट क्लोज क्या करते हैं। अच्छा जी, अब आ गया लकिन्ना, नंबर 4 वर्ड। हमने कौन कौन से वर्ड पढ़ लिए? इन्ना पढ़ लिया, अन्ना पढ़ लिया, और क्या था थर्ड वाला? कान्ना पढ़ लिया ना। कान्ना, ये ठीक तशदीद वाले, इनको भी याद करना हो ना, पहले सारे तशदीद वाले याद कर लो। ठीक ठीक। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लकिन्ना। बाज लोग इसको लास्ट में रखते हैं, फिर वो याद करने मुश्किल हो जाते हैं। जैसे बीता काली वाली की तरतीब सिखाई थी ना, ये तरतीब बहुत अच्छी है कि आप तशदीद वाले पहले याद कर लें। अच्छा ये तो 5-6 ये मुश्किल नहीं होती, जल्दी याद हो जाते हैं। अच्छा लकिन्ना क्या होता है? ये 2 जुमलों के दरमियान में आता है। अन्ना भी 2 जुमलों के दरमियान में आता है, ठीक है? और लकिन्ना जो है ये भी 2 जुमलों के दरमियान में आता है। का अन्ना जो है वो जुमले के शुरू में आता है। अच्छा आमतौर पे 2 जुमलों के दरमियान में आता है। बेशक कुरान वाज़ेह किताब है लेकिन काफिर जाहिल है। तो क्या हो गया? इन्नल कुरान बय्यिनुन। कुरान क्या है? वाज़ेह है, किताब है, कुरान है, कुरान जो है वाज़ेह है, लकिन्नल काफिरून जाहिल। अब ये क्या है? इसके बाद जुमला इस्मिया आ रहा है, और ये इसका इस्म हो गया लकिन्ना का, और ये खबर हो गई, खबर मरफू ही रहती है। और अच्छा ये जो लकिन्ना का ये आया है, इसको काफिरीना होना चाहिए था ना, क्योंकि ये हुरूफ मुशब्बह है ना। इन्ना के बाद तो मंसूब किया है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे इन लकिन्नल काफिरीना होना चाहिए। हाँ इन्होंने किया है, नीचे किया, सॉरी। हाँ मैंने नहीं देखा, शायद मैंने कहा नीचे दूसरा जुमला। तो ये हो गया काफिरीन, खबर को कुछ नहीं कहा और उसने अपने इसम को मंसूब कर दिया। तो इस तरह ये होता है। अच्छा ये करता क्या है? ये करता है कि एक पीछे बात होती है, और वो उस बात को पीछे जो बात आ रही होती है उसको या निगेट करने के लिए होता है, एक तरह से ना, कि कुरान तो वो है लेकिन काफिर जाहिल है। लेकिन का मानी ही होता है, बट का मानी देता है, ठीक है? अब अगले जुमले भी देख लेते हैं हम। जैद आलिम है लेकिन उसका बेटा जाहिल है। जैद तो आलिम है लेकिन उसका बेटा जाहिल है।
ساتھ ہی بتا دیا کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ جاہل ہے. تو پچھلی بات کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی بتا دی. ابھی آپ کو نیچے شاید بتائیں اس کی ڈیٹیل. زید عالم، اب یہ دیکھیں یہ معرفہ نکرہ جملہ اسمیہ بن گیا. لیکن نب نہ ہو، لیکن اس کا بیٹا جاہل ہے. آدمی امیر ہے لیکن وہ بخیل ہے. لیکن ساتھ ہی بتا دیا نا کہ وہ بخیل ہے. امیر تو ہے، بخیل ہے. الرجل غنی لکنہ بخیل، وہ کی ضمیر رجل کی طرف جا رہی. لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے لیکن ان کی اکثریت غافل ہے. ٹھیک ہے. اقترب للناس بات ہے نا، لیکن اکثرهم غافلین. تو وہاں پر بھی شاید لیکن وہاں آتا ہے. اگر نہیں آتا تو انہوں نے ایک اور جملہ بنا دیا آپ کے لیے. وقت حساب الناس قریب لیکن اکثرهم. ٹھیک ہے. اس کا اسم جو منصوبہ ہے. اچھا جی، یہ تشدید کے ساتھ آ رہا ہے، یہ یاد رکھیں. جو آپ کا حروف ناصبہ میں سے نا وہ تشدید کے ساتھ آتا ہے. ایک آتا ہے ولیکن بھی آتا ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ولیکن بھی آتا ہے، اس کے پر سکون ہوتا ہے. تو اس کا میننگ جو ہوتا ہے نا وہ ڈیفرنٹ طریقے سے یوز ہوتا ہے. وہ فعل پہ بھی آ سکتا ہے. جیسے انا سے ان بنا کے نا تو اس کو فعل پہ لے آتے ہیں نا، اور انا سے ان بنا کے فعل پہ لے آتے ہیں. اسی طرح لکنہ کو لکن بنا کے فعل پہ لے آتے ہیں. خفیف کر دیتے ہیں، راب اس کا ہلکا کر دیتے ہیں. زید حاضر ولیکن امرن غیر حاضر. سمجھ آ گئی؟ اچھا انہوں نے ڈیٹیل نہیں بتائی تو اس میں بھی آپ اتنے ہی سمجھیں. اگر ڈیٹیل نہیں بتائی تو پھر وہ یہی اس کا ہے کہ وہ دو جملوں کے درمیان آئے گا. اور جو میں نے بتایا کہ پچھلے جملے کا کیا کرتا ہے. اچھا یہاں پر ہم نے بولا ہے لکنہ کے ساتھ واو لانا بھی جائز ہے، تو ولیکنہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ ولیکنہ لگا دیے. تو انہوں نے دو ہی باتیں بتائی ہیں. چلیں ٹھیک ہے. تو کسی اور کتاب میں مجھے اس کی ڈیٹیل ملی تو میں اسے پکچر بنا کے ڈال دوں گی. اچھا اس کے بعد آ گیا لیتا. لیتا جو ہے وہ کاش ہے، اور لیتا جو ہوتا ہے یہ کاش کا لفظ. ٹھیک ہے. لو بھی آتا ہے کاش کے لیے، لیکن یہاں پہ لیتا ہے. لو جو ہے وہ حرف شرط بھی ہے نا، تو یہ جو ہے آپ کے روح یہ منسوب کرتا ہے. یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہو کے، جیسے یہاں پہ لیتا الاسلام غالب. اچھا اب اس میں ہوتا ہے کہ لیتا میں اس میں حسرت اور تمنا ہوتی ہے. اور ایسی جو حسرت اور تمنا ہوتی ہے جیسے وہ آتا ہے نا سورہ نبا میں بھی آتا ہے، آخری آیت آتی ہے نا. یا لیتنی ہاں کنت ترابا. ہاں. تو یہ ایسی حسرت ہوتی ہے جو کہ اس میں جو پوری نہیں ہو سکتی. یہ ایسی حسرت ہوتی ہے. ایک حسرت ہوتی ہے جو پوری ہو جاتی ہے، ایک حسرت ہوتی ہے جو پوری نہیں ہوتی. تو لیتا میں لیتا نہ بھی آتا ہے، لیتا نی بھی آتا ہے، لیتا بھی آتا ہے، اس طرح سے یوز ہو کے. تو یہ ایسی حسرت کے لیے تھا لیت الاسلام غالب، کاش اسلام غالب ہوتا. اب اس کا معنی کاش ہے. ویسے کاش کا لفظ اسلام میں یوز نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب آپ کو سکھانا تو ہے نا یہاں پہ. تو قرآن مجید میں آتا ہے، منسوب کرتا ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے، تو بتانا ہے آپ کو. اچھا لیت یہ ہو گیا. لیت الصحت دائمۃ، یہ خبر ہے، یہ لیتا کا اسم ہے. کاش اس کا باپ زندہ ہوتا، لیکن مرد مرا ہوا تو واپس نہیں آ سکتا نا. کاش بچپن لوٹ آتا، کاش جوانی لوٹ آتی ہے نا. تو ایسے کام جو نہیں ہو سکتے ان کے ساتھ لیتا یوز ہوتا ہے. آباہ حیٌ، آباہ حیٌ. آپ نے دیکھا یہاں پہ لیتا کا اسم جو ابو تھا وہ ابا میں چینج ہو گیا. ابو کس میں چینج ہو گیا؟ ابا میں چینج ہو گیا. اور جب آگے ضمیر لگانی ہے تو اس کے اوپر پھر کیا آئے گا؟ سیدھا پیش آئے گا. ٹھیک ہے نا، الٹا نہیں آئے گا. الف کے بعد ہمیشہ ضمیر کے اوپر سیدھا پیش آتا ہے. صحیح ہے. اور اگر جیسے من ہے، ابھی پچھلے والے اس کے اوپر سکون آ رہا ہے تب بھی آپ کا سیدھا پیش آئے گا. یہ میں نے ایک دوسری کلاس میں کل ہی پڑھائے تھے، صرف ریویژن کرا رہی ہوں. پیچھے سکون والا لفظ آ جائے تب بھی سیدھا پیش آئے گا، اور پیچھے الف آ جائے تب بھی سیدھا پیش آئے گا. الٹا پیش کب آئے گا؟ شاید میں نے آپ کو بھی پڑھایا ہو، کیونکہ لسان القرآن میں پیچھے پڑھا بھی چکی ہوں یہ. تو
ایکسپلین بھی لازم کیا ہوگا آپ کی کلاس میں. ہاں پیچھے زبر یا پیش آ جائے تو پھر ہو کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ الٹا پیش الٹا آتا پیش ہے. زبر یا پھر پیش آئے پچھلے حرف پہ تو یہ آتا ہے. تو یہ سیدھا پیش اور الٹا پیش، اس کو یاد کر لیں ڈفرینس، پیچھے زبر آ جائے یا پیچھے ساکن آ جائے. اچھا اب زیر اور کھڑی زیر کب آتی ہے وہ آپ بتائیں گے. فیروزہ آپ بتائیے کیسے، کیا بتایا تھا، یاد ہے کچھ؟ کھڑی زیر میں کا نے ابھی ریسنٹ جوائن کیا، لیکن یہ ہے کہ نہیں وہ تو میں نے پہلے آپ کو کل پرسوں کی آپ نے نوٹ بھی کیا تھا نا، یہ میں نے بتایا نا، مدینہ بکس میں نے سکھایا تھا نا. ضمیر کے قواعد، ضمیر ہو کے قواعد سکھائے تھے نا. اب میں شاید اس کلاس میں نہیں تھی، لیکن مجھے یہ ہے کہ ہی جب ہوتا ہے نا ربی ہی، شدہ کے بعد ہی ہاں اچھا شدہ کے پاس نہیں آتا. اب اس کو نوٹ کر لینا، میں بتا رہی ہوں نا. ہو ضمیر پہ پیش کب آتی؟ جب پیچھے ساکن ہوتا ہے حرف، ٹھیک ہے، اور پیچھے الف ہوتا ہے. دونوں کی مثالیں لکھ لیں، من ہو اور ابا ہو. جی بالکل سیدھے پیش کی مثالیں یہ دو ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اب میں بتا رہی ہوں الٹی پیش کی مثال. الٹی پیش کب آتی ہے؟ ہو ضمیر پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہو پڑھتے ہیں، لہو ہے نا، کتابو ہو، کتابو ہو. پیش کی مثال دیکھ لیں، کتابو ہو، اور اس کی لہو ہے نا، لہو. یہ الٹے پیش کی مثال ہے. اب کھڑی زیر اور سیدھی زیر کی مثال دیکھ لیں. ہو ضمیر کے نیچے سیدھی زیر کب آتی ہے اور کھڑی زیر کب آتی ہے؟ اگر اس سے پہلے زیر آ جائے، کوئی ایسا حرف ہو جس کے نیچے زیر آ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کھڑی زیر آتی ہے. جیسے آپ مثال لکھیں بی ہی، بی آگے نا تو بی کی زیر ہے، ٹھیک ہے. ہاں اور سیدھی زیر کب آتی ہے؟ جب اس ضمیر سے پہلے یا ساکنہ ہو. یا ساکن زیر آتی ہے یا ساکن. پیچھے جیسے فی ہی، اس کی مثال لکھیں فی ہی، ٹھیک ہے. اب یا ساکنہ آئی ہے نا پیچھے، تو یہ آپ کی سیدھی زیر آ جائے گی. اب یہاں پر میں نے ساکن بتایا تھا، یہاں میں نے ساکن بتایا ہے، لیکن یہاں پہ میں نے یا ساکنہ بتائی ہے. اور یہاں پہ یا ساکنہ کے علاوہ جتنے بھی لیٹرز ہیں، الفابیٹس ہیں، ان میں سے کوئی بھی آ جائے گا یہاں پہ تو وہ سیدھی پیش آئے گی. لیکن اگر یا ساکنہ آ رہی ہے تو آپ کی سیدھی زیر آئے گی، سیدھی زیر آئے گی. اور اگر جیسے آپ بی ہی لکھا ہوتا ہے نا، آپ دیکھیے گا بی ہی کیسے لکھا ہوتا ہے، بی ہی ایسے لکھا ہوتا ہے، پی ہی اس طرح لکھا ہوتا ہے. تو یہ دو رول یہ ہو گئے اس کے بارے میں، دو یہ ہو گئے اور دو یہ ہو گئے الٹے پیش والے. تو یہ اس طرح کے، یہ ہو ضمیر کے ساتھ صرف ایسا ہوتا ہے، باقی کسی ضمیر کے ساتھ نہیں ہوتا. بالکل. چلے اب اس کے بعد یہاں پہ آ گیا تھا تو میں نے کہا چلیں بتا دیتی ہوں نا. ہو ضمیر پہ پیش کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ پیچھے الف آیا ہے. حیٌ یعنی زندہ ہوتے، ہایا یا روٹ ورڈ. اچھا جی، اللہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو شاید ہوتا ہے، ایک تاکہ ہوتا ہے. اچھا اس میں امید اور توقع کے معنی میں آتا ہے، اندیشے کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا اندیشے کے لیے جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئی ایم افریڈ. انگلش میں ضروری ہے لکھنا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آئی ایم افریڈ، مجھے ڈر ہے. افریڈ اسپیلنگ صحیح ہے کہ نہیں؟ آئی ایم افریڈ، یہ اے ہے، افریڈ نا، RAID. آپ کو مجھ سے اچھے آتے ہوں گے. آئی ایم افریڈ. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا اس اندیشے کے معنی میں. اور یہ امید اور توقع جو ہے نا، یہ اللہ کا دوسرا معنی ہے شاید. کے دو معنی اندیشہ بھی ہوتا ہے، وہ تو آئی ایم افریڈ ہے نا، اور آئی ہوپ اور آئی ایم افریڈ. یس. اور یہاں پر ہوپ تو شاید ہو گیا نا، مجھے امید ہے نا، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. امید اور توقع، مجھے توقع ہے کہ آپ کیا ہوں گے؟ خیریت سے ہوں گے. میں توقع کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں. دونوں آئی ہوپ کے تو دو ہی، بیسیکلی دو ہی معنی ہیں، یہ والا ہے اور یہ والا ہے، آئی ہوپ اینڈ آئی ایم افریڈ. اچھا اب آپ دیکھیں یہ ہو گیا شاہد
شاید زید سچا ہے, دونوں نام لکھ دیے انہوں نے, شاید زید سچا ہے تو اللہ زیدن صادقن. ٹھیک ہے, تو اس میں کیا معنی آئے گا؟ شاید کا معنی آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور کون سا معنی ہے؟ آئی ہوپ, ٹھیک ہے نا. آئی ایم افریڈ نہیں کہیں گے, آئی ایم افریڈ ڈفرینٹ ہے. اللہ زیدن مریدن, امید ہے کہ نہیں یہ والا, ہاں ایک منٹ, یہاں پر انہوں نے شاید زید بیمار ہے اور سچا ہے, تو یہاں پر جو معنی ہے نا آئی ایم افریڈ کا آ رہا ہے. اللہ زیدن مریدن, آئی ایم, انہوں نے اردو میں یہ معنی کر دیا شاید کا, یہاں بھی شاید کا کر دیا, لیکن آپ انگلش میں زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. امید یہاں پہ انہوں نے شاید زید میں بیمار ہے, آئی ایم افریڈ ہی از سک, زید از سک. اگر کوئی بچہ اسکول میں نہیں آیا تو ٹیچر گیس کر سکتا ہے نا, ہے نا, آئی ایم افریڈ, یا کوئی اسٹوڈنٹ کہہ سکتا ہے آئی ایم افریڈ ہی از سک. تو یہ والا جو معنی ہے نا, یہ اللہ زیدن مریدن, یہ افریڈ کا معنی ہے, اور یہ والا جو ہے آئی ہوپ کا بھی ہو سکتا ہے, آئی ہوپ زید جو ہے وہ سچا ہے. اچھا, اس کے بعد امید ہے تم خیریت سے ہوگے, اللہ کا بھی خیر, آئی ہوپ کہ تم خیریت سے ہوگے, امید ہے تم, توقع ہے کہ تم خیریت سے. اس کے دو ہی معنی ہیں, زیادہ نہیں ہے, جو بتا رہے نا بار بار شاید اور یہ کر کے, انگلش میں دو معنی بنتے ہیں, ایک بنتا ہے اندیشے والا اور ایک بنتا ہے امید والا, آئی ہوپ, بس یہ بات ہے. اچھا, نوٹ, یاد رہے حروف مشبہ بالفعل جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں, اور اب جملہ اسمیہ کا مبتدا ان حروف کا اسم اور خبر ان حروف کی خبر کہلاتی ہے. اچھا جی, اب ان مثالوں میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم کوئی ضمیر بھی ہو سکتی ہے, انا ہو, انا ہا, کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ ضمیر کون سی ہوگی؟ وہ ضمیر جو ہوگی وہ آپ کی اٹیچ پروناؤن ہوگی, منصوب ضمیر ہوگی, کیونکہ انا کا اسم جو ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے انا ہوا, یہ نہیں کہہ سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے آپ کو اس کو لازم, اگر یہ مبتدا بن رہی ہے اور اوپر انا بعد میں داخل کر رہے ہیں تو یہ انا ہو جائے گی, لازم اس کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے, انا ہو. سمجھ آئیے, ضمیر کو ہی چینج کر دینا. اب زبر آ رہی نا پیچھے تو انا ہو الٹا پیش آئے گا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی ضمیر. اسی طرح انتم ہوگا تو انا کم ہو جائے گا, انتا ہوگا تو انا کا, انتی ہوگا تو انا کی, ہم ہوگا تو انا ہم, ہننا ہوگا تو انا ہننا. وہ دونوں ضمیریں جو ہوتی ہیں وہ دونوں طرف چلتی ہیں, منصوب میں بھی چلتی ہیں اور اس میں بھی چلتی ہیں. اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب واحد متکلم کی ضمیر لگاتے ہیں تو اس صورت میں درمیان میں اسم اور ضمیر کے درمیان عام طور پر ایک نون لایا جاتا ہے, جسے نون وقایا کہتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں, انا پلس نی, یا متکلم لانی ہے انا کے بعد, کانا کے بعد, یا انا کے بعد, لکنہ کے بعد لانی ہے نا, تو پھر بیچ میں ایک نون لگائیں گے, اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جو زیر ہوگی وہ اس نون کے نیچے آ جائے گی, ٹھیک ہے نا. فعل میں بھی اسی طرح ہوتا ہے نا, جب یہ مفعول لانی ہوتی ہے ضمیر یہ والی, تو بیچ میں نون وقایا لاتے ہیں تاکہ جو زیر ہے وہ فعل کے نیچے نہ چلی جائے, جو ضمیر ہے دونوں میں, اس جملہ اسمیہ میں اور جملہ فعلیہ میں دونوں میں ہم نون وقایا لگاتے ہیں. ہاں, یا متکلم کے پیچھے اگر آپ نے انا کاننا لگانا ہے تو پھر یہ لگانی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. باقی کسی کے نیچے نہیں, باقی کسی کے نہیں. یا متکلم جب آئے گی ضمیر, باقی ضمیروں کے ساتھ نہیں لگانا, انا ہو, انا ہم, ان میں نہیں لگانا, انا کا ان میں نہیں لگانا, بس اس میں یا متکلم, یا متکلم میں ہی لگانا ہے. جی ہاں, کیونکہ اس کو پہلے زیر چاہیے نا, ہاں اسی لیے, تو ٹھیک ہے. اس لیے, اور جب وہ مفعول بنتی ہے تب اس کو پہلے زیر چاہیے, تو پھر وہاں پہ بھی لگاتے ہیں. اچھا, لیتا کے ساتھ نون وقایا لازم لگایا جاتا ہے, لیتا کے ساتھ نون وقایا کا آنا لازم ہے. اس میں تو انہوں نے بولا ہے تم نون وقایا لگاؤ یا نہ لگاؤ, دونوں صورتوں میں چل جائے گا. لکنی بھی لکھ سکتے ہو, یہاں پہ انی بھی لکھ سکتے ہو, اس انا کی زیر نیچے لے آؤ یا آگے یا لگا دو, انی کر دو, جیسے یہ انہوں نے کیا ہے, دونوں صورتوں میں لکھ سکتے ہو,
ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں لکھا جا سکتا ہے, چاہے آپ نون وقایا لگائیں یا نہ لگائیں. دونوں طرح آتا بھی ہے بالکل. ہاں دونوں طرف آتا ہے, قرآن میں دونوں طرح آتا ہے. لیکن لیتا کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ لازمی آپ نے لیتا کے ساتھ نہیں لگانا ہے, ورنہ کیا ہو جائے گا, لیتی بن جائے گا, ہاں تا کے نیچے زیر آ جائے گی, لیتی بن جائے گا, تو وہاں پہ پھر فرق پڑتا ہے. اس لیے آپ نے لازمی ہونے, اللہ کے ساتھ نون وقایا نہیں لگایا جاتا, لگاتے ہی نہیں ہیں. لعلی, ہاں وہ لام کا فتح کو کسرہ دے دیتے ہیں. فتح کو کسرہ دے کے یا لگا دیتے ہیں, لعلی کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا, جو خطبۃ الوداع کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مجھے اس میں یہ لفظ بھی آتا ہے, لعلی آتا ہے نا, مجھے اندیشہ ہے کہ میں آنے والے سال میں تمہارے ساتھ حج نہیں کر سکوں گا. اس میں لعلی کا لفظ آیا, مجھے اندیشہ ہے, آئی ایم افریڈ کہ نیکسٹ ایئر میں تمہارے ساتھ حج میں شریک نہیں ہوں گا. اور نیکسٹ ایئر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال بھی ہو گئی تھی, نہیں آئے تھے وہ, تو ان کو پہلے سے پتہ تھا, انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا صحابہ کو خطبۃ الوداع. اچھا, انا کانا لکنہ کو تخفیف کی حالت میں, یعنی تخفیف کا مطلب ہے کہ اس کی شد کو گرا دیں اور سکون لگا دیں, یعنی بغیر نون مشدد کے بھی استعمال کیا جاتا ہے. ان کا ان لکن, اس وقت یہ مخففہ کہلاتے ہیں. انا کا تخفیف کی حالت میں عمل کرنا یا نہ کرنا دونوں جائز ہیں. تخفیف کی حالت میں عمل کرے یا نہ کرے دونوں جائز ہیں. کروانا ہے تو کروا لو, نہیں کروانا تو نہیں کرواؤ, دونوں جائز ہیں. آپ کے پاس آپشن ہے, آپ انا کا آگے ان کا جو اسم ہے اس کے اوپر زبر لا بھی سکتے ہیں, اور اگر چھوڑ دیتا بھی. اور لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو فعل کے اوپر بھی لا سکتے ہیں, ان کو, ان کو, یہ ایک فائدہ ہو جاتا ہے تخفیف کرنے کا. آپ ان کے آگے جملہ فعلیہ بھی لا سکتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا آتا ہے, کان کے آگے بھی آتا ہے, لیکن کے آگے بھی آتا ہے. عمل نہ کرنے کی صورت میں اس کی خبر پر لام تاکید کا داخل کرنا ضروری ہے. عمل نہ کر, اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو پھر کیا کرنا ہے, اس کی جو خبر آئے گی اس کے اوپر لام تاکید کا داخل کرنا, لام مزالکہ جو ہے اس کا داخل کرنا ضروری ہو جاتا ہے اگر عمل نہیں کرے گا. تو یہ انہوں نے بتایا, اب اس کی مثالیں بھی ہوں گی قرآن مجید میں. اچھا, بہرحال انہوں نے بتا دی ایک مثال, ان عمل کا متقن, کیا ہے یہ, متقنن ہے یہ, سوری. اچھا, ان عمل, اب انہوں نے دیکھیں یہاں پر اس کا عمل نہیں کروایا, یہاں پہ عمل کروایا, لیکن جب نہیں کروایا عمل تو پھر لام لائیں. ٹھیک ہے نا, یہ مجھے نہیں پتا تھا, یہ اچھا ہے بالکل. ہاں یہ اچھا پوائنٹ ہے. جب ان آئے گا اور آپ عمل نہیں کروا رہے اس کو, ان کو, تو پھر آپ نے لام مزالکہ کر. اب جہاں ان شرطیاں نہیں, یہ ان شرطیاں نہیں, نہیں ان شرطیاں نہیں اگر ہے, کے معنی میں نہیں ہے نہیں نا, ان شرطیہ جملہ فعلیہ پہ آتا ہے, یہ جملہ اسمیہ ہے. اچھا اسمیہ پہ آتا ہے, یہ اور آپ ان کا, شرطیہ صرف جملہ فعلیہ پہ ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ اس پہ ہی آتا ہے, اس کو مجزوم کرتا ہے. اب دیکھیں نا, یہ آپ کا کیا ہے, مبتدا ہے, یہ آپ کی خبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب لام تاکید یہاں پر آ رہا ہے. اچھا, جب آپ دیکھیں نا کہ یہ سورۃ البقرہ میں ایک مثال آتی ہے, اور ڈاکٹر فرد تاشمی کے انہوں نے بتائی تھی جب تفسیر کروا رہی تھی, کہ جو ہے نا یہ خبر پر لام, جب بھی آپ کا ان آئے نا شروع میں, تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کا لام مزالکہ ہے, یہ لام تاکید ہے آپ کا. اور اس ان کا معنی آپ نے بے شک کا کرنا ہوتا ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے, یہ جو انہوں نے بتائی تھی جو مجھے ابھی یاد آئی. کیونکہ میں صرف اگر تو عمل کرتے, ہاں دیکھیں نا, میں معنی میں لے رہی تھی. تو اس ان کا معنی پھر اگر آپ بے شک لکھا ہوا ہے آپ کے پارے میں, تو پھر آپ پریشان نہ ہو, صحیح, کیونکہ اصل میں یہ انا ہے, اور یہ لام آگے آئے گا تبھی اس کا بے شک ترجمہ ہوگا. اور یہاں پر تو ویسے ہی بے شک ہو جائے گا, کیونکہ یہ تو منصوب ہو رہا ہے نا, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ انا ہے, تبھی تو منصوب ہو رہا ہے نا. ہاں,
لیکن وہ جب ان آتا ہے تو وہ نصب بھی نہیں دیتا اور لام تاکید آ جاتا ہے. ہاں لام تاکید آتا ہے، جس کا مطلب ہے اس کا معنی آپ نے بے شک کرنا ہے، اور یہ پہلے پارے میں ہی آتا ہے. کبھی مجھے یہ آیت نظر آئی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ انہوں نے کیا بتایا تھا. اچھا، انا اور کانا، اب یہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں سب کی. انا اور کانا تخفیف کی حالت میں کبھی عمل کرتے ہیں، اچھا انا اور کانا تخفیف کی حالت میں، یعنی جب ان کے اوپر کیا آئے گا، وہ ان ہوگا یا کا ان ہوگا تو کبھی عمل کرتے ہیں. اس صورت میں ان کا اسم ضمیر شأن مقدر پوشیدہ ہوتا ہے. ضمیر شأن ابھی آپ تک پڑھی نہیں ہے، یہ جیسے سورہ اخلاص ہے نا، اس میں آتی نا قل هو اللہ احد، تو وہ جو ضمیر ہے نا، قل کہہ دیجئے ہوا، یہ ضمیر شأن ہے، ٹھیک ہے نا. احد ضمیر شان مطلب بڑائی بیان کرنے کے لیے یا ایک گریس کرنے کے لیے آتی ہے ضمیر شان. نہیں یہ بات نہیں ہوتی. ضمیر شان کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر ہمیشہ پیچھے کی طرف لوٹتی ہے نا. یہ ہوا کدھر لوٹ رہی ہے؟ پیچھے تو نہیں لوٹ رہی، پیچھے تو کل ہے، اس میں تو انت ضمیر فاعل ہے، تو اس کی ضمیر جو ہے نا آگے لوٹ رہی ہے احدن کی طرف. قل اللہ احد، اس کی طرف لوٹ رہی ہے. تو جو ضمیر پیچھے جو لوٹنے کے بجائے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں، بھول جائیں گے آپ کو. میں تو پڑھا کے مجھے پکے ہو گئے نا، پھر بھی میں بھول جاتی ہوں کبھی. تو یہ ضمیر شان وہ ہوتی ہے جو آگے کی طرف لوٹتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ مؤنث کی بھی ہوتی ہے، مذکر کی نہیں ہوتی ہے، صرف مؤنث کی بھی ہوتی ہے جو آگے کی طرف لوٹتی ہے. اس کی مثالیں بھی قرآن میں آتی ہیں. اس کو کہتے ہیں ضمیر شان. بالکل تو ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے ایک پوائنٹ یہاں بتایا. لیکن کبھی بتا رہے ہیں تخفیف کی حالت میں عمل کرتا ہی نہیں ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ حروف عطف بن جاتا ہے. بالکل. اب یہاں پہ دیکھیں، یعنی الشمس طالعۃ لیکن المطر نازل، سورج چمک رہا ہے لیکن بارش ہو رہی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کتنا پیارا سین ہوتا ہے. بالکل. جی آپ نے لیکن کا دوبارہ سے بتا دیجیے. لیکن تخفیف کی حالت میں عمل نہیں کرتا. اب دیکھو نا، یہ جملہ اسمیہ تو ہے نا، مبتدا خبر ہے نا، جی اس کے اوپر لیکن آ رہا ہے، لیکن اس نے کوئی عمل کیا؟ لیکنہ نے کیا تھا، لیکن لیکن نہیں کر رہا. آپ نے کیا بتایا کہ وہاں اس کو کیا کہیں گے؟ لیکن کو نام بتایا. حرف عطف کہتے ہیں نا. پھر نہیں حرف عطف نہیں کہیں گے، کیونکہ جملہ اسمیہ پہ آ رہا ہے نا. اور ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس کو حرف عطف کہیں گے، کیونکہ وہ عمل نہیں کر رہا. آپ نے دیکھا حروف عاطفہ میں ہمیں لیکن آتا ہے نا. آپ کبھی دیکھنا حروف 9 ہوتے ہیں حروف، اس میں دیکھیں تو لیکن بھی آتا ہے نا. اس کو لیکنہ نہ بولے. اگر لکھا ہوا بھی ایک جو حلودہ کی کتاب ہے نا، اس میں پڑھاتی تھی، تو اس میں حروف عطف میں بھی اس کو لکنہ ولاکنہ لکھا ہوا ہے. اور حروف مشابہ جو انہ و خواتون، ان میں بھی ولاکنہ لکھا ہوا ہے. تو وہ ایک میں ولاکن ہے اور دوسرے میں کیا ہے؟ کیونکہ حروف عاطفہ تو عمل نہیں کرتے نا، تو جب وہ مخفف ہوگا تو عمل نہیں کرے گا، اور اس وقت وہ حروف عاطفہ میں سے ہوگا. صحیح. آپ دیکھ لیں جا کے حروف عاطفہ کے اندر لیکن آتا ہے. اگر لیکنہ لکھا ہوا تو وہ غلط ہے، کیونکہ وہ عمل ہی نہیں کر رہا. لیکنہ تو عمل کرتا ہے. اگر وہ آگے عمل نہیں کر رہا، لکھا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولیکن اکثر الناس، اکثر جو ہے اس پہ پیش آ رہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے؟ یہ عاطفہ میں سے نا. پھر صحیح، بالکل صحیح. ہاں، اگر ان حروف کے بعد ما زائدہ لگ جائے تو وہ ان حروف کا عمل روک دیتا ہے، اور اس کو ما کافہ کہتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ما کافہ کیا ہوتی ہے. یہ تو ان کا عمل تو روک دیتا ہے، لیکن ما کافہ ہم لاتے کیوں ہے؟ لاتے کیوں ہیں؟ جب بہت زیادہ تاکید لانی ہوتی ہے، جو انہ بھی نہیں لا سکتا، جو لام تاکید بھی نہیں لا سکتا، اس سے بھی زیادہ تاکید لانی ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ انہ ما کا یوز کرتے ہیں. انہ ما، صحیح. جب بہت زیادہ تاکید ہے، یعنی انما الاعمال بالنیات. ہاں، انما الاعمال بالنیات انما المؤمنون اخوۃ. یعنی مومن جو ہے بھائی بھائی ہیں. اس کا ڈیپتھ سمجھے نا، اس میں کتنی تاکید ہے. انہ نہیں آیا، انما آیا، اور آگے مومنون آیا، مومنینہ نہیں آیا.
اور پہلے انمل اعمالو پہ امالا نہیں آیا، کیونکہ ما کافا کا مطلب ہوتا ہے روک دینا. آج ہم نے کفو کا بھی لفظ پڑھا تھا نا سائمہ، آج ہی پڑھا تھا کہ کل پڑھا تھا، دماغ کل پڑھا تھا. ہاں کفو کا پڑھا تھا نا، تو وہ بھی ہے نا اسی سے ہے کافا سے روکنا، یا کفو یہ عمل کو روک دے گی، عمل کو روک لیتا ہے. تو کف ہوتی ہے اصل میں، کاف فا روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہتھیلی. تو ہتھیلی ہم روکنے کے لیے یوز کرتے ہیں نا، کوئی بھی چیز ہماری طرف آ رہی ہے، اگر ہمیں کوئی مارنے لگا، فرض کا ہٹ کرنے لگا، تب بھی ہم ہاتھ آگے کرتے ہیں نا. کوئی چیز ہماری طرف آ رہی ہے، کوئی بال وغیرہ، تب بھی ہم ہاتھ آگے کرتے ہیں نا. تو وہ کف کو جو ہے نا اس کو ہتھیلی کہتے ہیں اصل میں. تو کافا پھر اسی سے اسم الفاعل بن گیا، روکنے والا. ما کافا یعنی ما جو روک دیتا ہے، جو عمل کو روک دیتا ہے. تو کافا استاذہ نے ایک دفعہ اس کی مثال بتائی تھی، وہ کہتے تھے جیسے کھانسی کو ہم آگے ہاتھ رکھ کے روکتے ہیں تو وہ ایک آڑ آ جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی اسی طرح ایک آڑ آتی ہے جو روکتی ہے. ہم کف پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے آستین کے جو کف ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں نا جی. ہاں تو یہ بھی شاید وہ بھی شاید ہتھیلی سے اٹیچڈ ہوتے ہیں اس لیے، لیکن یہ کف جو ہوتی ہے وہ ہتھیلی ہوتی ہے جی. ہاں اس اصل میں اس کو کہتے ہیں. اور پھر روکنے کے معنی بھی اس میں آئے تھے کہ اس سے روکا بچاؤ کے لیے. بالکل. اچھا، اور یہ آپ کا کیا تھا کہ اس سے آپ بخوبی واقعی مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جب یہ اچھا کیا کہہ رہے ہیں ان حروف کے بعد ما، یعنی کون سے حروف؟ انا، انا، کاننا. کاننا ما بھی ہوتا ہے، لکننا ما بھی ہوتا ہے، اور یہ آپ کے جو باقی حروف ہیں انا اور انا، ان کے بعد ما آتا ہے. تو یہ جب اس طرح سے ہوتے ہیں ان کے بعد ما لگ جائے تو پھر وہ کیا ما کافہ کہلاتا ہے. تخفیف اور ما کافہ کے بعد یہ افعال پر بھی داخل ہو سکتے ہیں. ما کافہ جب لگ جاتا ہے تو پھر وہ ما کافہ، انا ما جو ہوتا ہے نا اس کی بات کر رہے ہیں. انا نہیں آ سکتا فعل کے اوپر، انا نہیں، انا فعل کے درمیان آتا ہے، یعنی انا جو ہے اس کے بعد بھی جملہ اسمیہ ہی آ رہا ہوتا ہے انا کے بعد. ہاں اس سے پہلے جملہ فعلیہ آ سکتا ہے کیونکہ یہ درمیان میں آتا ہے. اس کی مثال ابھی ہم نے پڑھی تھی نا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد در رسول اللہ. تو اس نے انا نے کیا کیا تھا؟ اس کو منصوب کیا تھا، پیچھے جملہ فعلیہ آ رہا تھا. تو یہ تو جملہ اسمیہ پہ ہی آئیں گے، لیکن جب ما لگ جائے گا تو پھر وہ فعلیہ پہ بھی آ سکتے ہیں. اسمیہ پہ بھی آ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ فعلیہ پہ بھی آ سکتے ہیں. اسی طرح جب تخفیف کر دیں گے تب بھی جملہ فعلیہ پہ آ جائیں گے. تخفیف جو ہے جیسے ہم نے انا کو ان کر دیا، انا کو ان کر دیا، تخفیف ہو گیا، خفیف ہو گیا، ہلکا ہو گیا، اب وہ جملہ فعلیہ پہ بھی آ سکتا ہے. اب اس کو کبھی ہم ان شرطیہ معنی لے لیتے ہیں، کبھی کچھ لے لیتے ہیں، کبھی صحیح ہے. تو جملہ فعلیہ پہ جا کے تو ظاہر میننگ چینج ہوں گے نا. تو یہ ما ان حروف کے ساتھ ملا کر لکھی جاتی ہے، جیسے انما، انما، لیتما، ان حروف کے ساتھ ملائی جاتی ہے. انما الاعمال بالنیات انما المؤمنون اخوۃ انما نحن مسلمون. اب یہ تو دیکھیں اتنا سب کو رٹا ہوا ہے جملہ. انما انت مذکر، تو بے شک تو جو ہے وہ نصیحت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ مذکر وہ نہیں ہے جو آپ کا مذکر مؤنث ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا ہے. انما انا رسول ربی کا، بے شک میں کیا ہوں؟ رسول ہوں تمہارے رب کی طرف سے. انما هذه الحیات الدنیا متاع، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ چند دنوں کا فائدہ ہے. متاع، اس دنیا کی زندگی جو ہے یہ چند دنوں کی متاع ہے، ساز و سامان یا فائدہ کہہ لیتے ہیں، فائدے کی چیز ہے. کانما القصر جمیل، ٹھیک ہے. اور قصر کسے کہتے ہیں؟ محل کو کہتے ہیں نا. تو کانا گویا کہ محل جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے. کانما، تو کانا کے ساتھ بھی ما آ گیا. لیتم الانسان کامل، کاش کے انسان جو ہوتا ہے، یہی بات ہو رہی تھی کل ہمارے گھر میں کہ کوئی انسان جو ہے نا وہ کامل نہیں ہے. کامل صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو کمپلیٹ نہیں بنایا. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی، جتنی بھی خامیاں ہوں گی کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوگی، جہاں سے وہ انسان پھر کہلاتا ہے. اچھا، اللہ مت
सनाअतु नाहिदतुन, इसका पता नहीं क्या मतलब। लाला का मतलब खैर यहाँ पे क्या होगा, लाला जो है ये मैंने बताया था दो मानों में आता है, आई एम अफ्रेड एंड आई होप। अब इसके ऊपर मा दाखिल हुआ है तो ये असर नहीं कर रहा, यहाँ भी असर नहीं हुआ, यहाँ भी असर नहीं हुआ। हाजी ही भी मरफू है, हाजी ही का कहाँ से पता चल रहा है ये मरफू है, यहाँ से पता चल रहा है मुशारन इलैह से। अना भी मरफू है, अमता भी मरफू है, तो ये माँ ने इनके अमल से रोक दिया। सनाअतु नाहिदतुन, अब इसका मतलब मुझे नहीं आ रहा। बहरहाल यहाँ पे इसका मीनिंग जो है आई एम अफ्रेड भी हो सकता है और आई होप भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। बहरहाल इसने अमल से रोक दिया माँ ने आके इसके ऊपर। अच्छा बस ठीक है, इतना रहने देते हैं। जुमला इसमें फिर तखसीस और हसर का मफहूम पैदा करना हो कैसे करना है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, ये तखसीस है और हसर। अन्ना मा जो है ये हसर का मफहूम पैदा करता है, यानी वो हिसार में ले लेता है कि इसके अलावा कोई और बात है ही नहीं। इन्ना मा या अन्ना मा जब भी आता है तो उसमें बहुत ज्यादा ताकीद आ जाती है, हसर का मफहूम आ जाता है। तो फिर आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इतना काफी आज एक टॉपिक हो गया हमारा। ठीक है, आपने कहाँ पे ज्वाइन किया कुबरा? आ गई थी? अच्छा, आपकी अभी दूसरी क्लास है टीचर? नहीं मेरी अभी कोई क्लास नहीं है, अभी कोई क्लास नहीं मेरी। नहीं कोई नहीं आज। सही से अच्छा हाँ जी, कोई मसला नहीं। अच्छा होता है। तो अभी कोई क्लास नहीं है, बस मेरा दिन को ग्रुप है 10-11 बजे हमारा तफसीर का ग्रुप होता है। कल साइमन लोगों का था तो आज दूसरा कल आप ग्रुप है। ग्रुप की रिकॉर्डिंग नहीं होती आपकी ना? वो एक दफा मैंने डाली थी ना, और कल मैं तो कल मैं करने ही भूल गई। फिर वो असल में जब बातों में लग जाते हैं ना ग्रुप के साथ, फिर मैं भूल जाती हूँ। तो मेरे साथ कल फिर यही हुआ। तो मुझे तो उसकी इतनी जरूरत भी नहीं होती ना, अगर हो जाए तो ठीक है, ना होए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन उससे मुझे बड़ा फायदा हुआ था, पता है तफसीर। हाँ वो बहुत से लोग कहते हैं डाला करें, बहुत से लोग कहते हैं डाला करेंगे। बात लोग तो ग्रुप में भी आए हुए थे कल, ग्रुप में भी। किस टाइम पर होता है ग्रुप आपका? वो मंडे को होता है, यानी फॉरेन क्लास के बाद ना, जो मैं क्लास बंद करती हूँ ना। कल मंडे नहीं था, संडे वाले दिन होता है। हाँ मतलब क्लास बंद जैसे आपके 8 बजे के बाद? हाँ 8:30, हाँ 8 बजे के बाद होता है, 8 बजे के बाद। सिस्टर इसको जरा ज़मीर शान को एक दफा जरा एक्सप्लेन कर। हाँ मैं कर देती हूँ। ज़मीर जो होती है ना, एक होती है ज़मीर आयत, ठीक है ना। ज़मीर आयत जो होती है वो क्या होती है, वो पीछे को लौटती है। आयत आदा से है ना, आदा याउदू से ना, इयादा करना, आदा याउदू। एन बहुदाल इसका रूट वर्ड होता है, आदा याउदू, ठीक है। तो इसका मतलब होता है जो पीछे लौटती है। ज़मीर हमेशा पीछे ही लौटती है, लेकिन एक ज़मीर होती है जो आगे को लौट रही होती है। उसका जो मर्जे होता है ना, इसका मर्जे पीछे होता है जिसकी तरफ वो लौटती है, ठीक है। लेकिन इस जो ज़मीर शान का जो मर्जे होता है जिसकी तरफ लौट रही थी, वो आगे होता है। और इसकी मिसाल, बहुत सारी मिसालें, लेकिन मैंने जो मिसाल दी थी वो कुल हु अल्लाहु अहद की दी थी। अब कुल के अंदर अंता ज़मीर है, वो तो फाइल बन रही है ना, तो फिर ये ज़मीर हुआ कहाँ लौटेगी भाई, इसने तो लौटना है कहीं ना कहीं। तो ये आगे को लौट रही है, ये आगे को लौट रही है, इसको ज़मीर शान कहते हैं। और ये मुअन्नस में भी आती है कुरान मजीद मुस्तमन में। तो फिर उसको क्या कहते हैं जो मुअन्नस किया है? तो उसका नाम थोड़ा सा फर्क है, वो उसको भी ज़मीर शान, लेकिन उसका नाम मेरे ख्याल में थोड़ा सा फर्क है। इसका पूरा टॉपिक है, देखना पड़ेगा। तो अगर मुझे मिल जाता है तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी, सही है जी इंशाल्लाह। अभी क्योंकि ये बिल्कुल मेरे लिए नई चीज थी। हाँ क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं ना, और इसको पढ़ाया भी बहुत कम जाता है, इसलिए ये भूल भी जाता है बंदा। बहुत कम पढ़ाया जाता है, यहाँ तक कोई स्टूडेंट पहुंचते ही नहीं है। तो माशाल्लाह आप लोग निकल रहे हैं अभी, तो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आपको शौक लेके जा रहे हैं अपना, आप लोग क्वेश्चन भी करते हैं। तो बस इतना समझ लें कि ये वाली ज़मीर का मर्जे पीछे नहीं होता, शान का इसका मर्जे आगे होता है। और इसका शान से वो जो एक कुरान आता है ना, सूरह रहमान में शान आता है ना, उसका मतलब होता है काम। अल्लाह ताला हर वक्त किसी ना काम में लगे रहते हैं, यानी वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अल्लाह ताला हर वक्त किसी ना किसी काम में रहते हैं, यानी कोई ना कोई वो शान। ये भी ज़मीर शान है, लेकिन ये ज़मीर है, ठीक है। और इसका मर्जे आ गया, इतना समझ लें। फिर जो मुअन्नस के लिए आती है उसका नाम
मे भी कुछ और हो, मेरा ख्याल है कि हो सकता है कोई और नाम हो, मैं भूल रही हूँ, लेकिन उसकी मिसालें हैं कुरान में, तो वो मिसालें और उसको क्या कहते हैं वो इंशाल्लाह मैं फिर बता दूंगी आप, ठीक है। तो ये इतना हो गया, ठीक है ना, वही। चल ठीक है, बंद करते हैं, दुआ कर लेते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए जी, जज़ाकल्लाह जो सुनेगा आप लोगों को अजर मिलेगा। आप लोग आए हैं, बैठे हैं, और पता नहीं कितनों को फायदा होता है। अब यकीन करें, रिकॉर्डिंग बहुत सुनने वाले होते हैं, क्लास में बहुत कम। रिकॉर्डिंग का मसला ही ये होता है कि रिकॉर्डिंग बेचारी जो है ना, उसकी वजह से फिर लोग क्लास में आना छोड़ देते हैं। हालांकि क्लास का कितना फायदा है, एक तो फिक्र खत्म हो गई, भाई सुन लिया हमने, हो गई हमारी, कोई क्वेश्चन थे वो कर लिए, है ना, तो बहुत फायदा होता है लाइव का। बट लोग कुछ नहीं पहुंच पाते, नहीं कर सकते, तो फिर क्या कहा जा सकता है। असल में फजर के बाद होता है ना, सम टाइम कोई ना कोई काम निकल हाँ, साइमा में भी बैठी हुई है, इनको भी जाना है। तो साइमा, आपके बच्चों की छुट्टियां हो गई?